بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التجارہ میں ہماری بحث چل رہی ہے، ٹھیک ہے، فصل رابع میں فی الخیار، اور جس میں ہم دو خیار پڑھ چکے ہیں، دو اختیارات جو خرید و فروخت میں انسان کو بائع اور مشتری کو ملتے ہیں۔ ایک ہے خیار المجلس اور ایک ہے خیار الحیوان۔ خیار الحیوان کس کے لیے ہے؟ یہ بائع کا خیار ہے کہ مشتری کا خیار ہے؟ یہ مشتری کا خیار ہے۔ آج ہم بات کریں گے خیار الشرط کے متعلق۔ خیار الشرط کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَثْبُتُ فِي كُلِّ مَبِيعٍ اشْتَرَطَ الْخِيَارُ فِيهِ۔ کہہ رہے ہیں ہر خرید و فروخت کہ جس میں کسی بات کی شرط رکھی جائے، مثلا مدت، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں کہ جب کچھ ہم لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ مدت معین کر دیتے ہیں۔ خیار الشرط ہوا کہ آپ بیچنے کی ایک مدت طے کریں۔ وَيَثْبُتُ فِي كُلِّ مَبِيعٍ اشْتَرَطَ الْخِيَارُ فِيهِ، صحیح، اور جتنی بھی خرید و فروخت ہوگی ان سب میں یہ خیار جاری ہوگا، چاہے وہ حیوان ہی کا مبیع کیوں نہ ہو یا غیر حیوان کا ہو۔ وَلَا يَقْتَدِرُ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بَلْ لَهُمَا أَن يَشْتَرِطَا مَهْمَا شَاءَ، صحیح ہے، بِشَرْطِ أَن تَكُونَ الْمُدَّةُ مَضْبُوطَةً۔ کہہ رہے ہیں کہ مدت جو ہے وَلَا يَقْتَدِرُ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، یعنی ان پر واجب نہیں ہے کہ خیار شرط کو وہ 3 دن یا شہر یا 2 مہینہ معین کریں، صحیح ہے، کوئی ایک معین مدت تک ان کو معین کر، جیسے ہمیں خیار حیوان میں ہم نے کیا کہا تھا؟ 3 دن تک۔ مشتری کو یہ اختیار ہے کہ وہ حیوان کو واپس کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں خیار شرط میں کیا ہے کہ اگر دونوں شرط کرتے ہیں تو اس مدت کو جو ہے وہ 3 دن، مہینہ یا 2 مہینے میں معین نہیں کریں گے، بل لہما، یعنی ان کے لیے جائز ہے، بائع اور مشتری کے لیے، ان یشترطا مہما شاء، کہ اس خیار کو باقی رکھیں جب تک چاہیں، 1 سال، 2 سال یا اس سے زیادہ، بشرط ان تکون المدت مضبوطۃ، اس شرط کے ساتھ کہ یہ خیار کی مدت کیا ہو؟ مضبوط ہو، یعنی معلوم ہو، مضبوط یعنی معلوم ہو۔ ہاں، یعنی آپ کو 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، اس طرح کی 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کی شرط لگا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جب تک فلاں زندہ ہے تب تک اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، تو یہ شرط صحیح نہیں ہوگی۔ وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا أَوْ لِثَالِثٍ وَاشْتِرَاطُ مُدَّةٍ يُرَدُّ فِيهَا الْبَائِعَ الثَّمَنَ وَيَرْتَجِعُ الْمَبِيعُ۔ ہم مولانا دیکھیے کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ، یعنی جائز ہے اس طرح کے خیار کی شرط کرنا، لِأَحَدِهِمَا، کسی ایک کے لیے، یعنی دونوں کے لیے اختیار نہ ہو، بلکہ کس کے لیے؟ بائع کے لیے یا اکیلے مشتری کے لیے، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے۔ او لہما، یا دونوں کے لیے وہ شرط رکھی جائے، او لثالث، صحیح ہے، یعنی نہ بائع کے لیے نہ مشتری کے لیے بلکہ کسی تیسرے آدمی کے لیے اختیار دے دیا جائے، صحیح، یہ بھی جائز ہے، مثلا اس کے بھائی کے لیے۔ یعنی مثلا کیسے؟ زید نے اپنے بھائی کو مکان بیچا، اور مکان بیچنے کے بعد اپنے والد کو اختیار دے دے، تو والد تیسرے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زید نے بیچا اپنے بھائی کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختیار دے دیا شرط کا اپنے والد کو کہ والد چاہیں تو اس عقد کو کیا کر دیں؟ باطل کر دیں، تو ظاہر ہے والد کو 1 سال تک کیا رہے گا؟ اختیار باقی رہے گا۔
اور اس مدت میں اگر وہ چاہیں جو مدت انہوں نے معین کی ہے اشتراط ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع، یعنی جائز ہے ایسی شرط لگانا کہ ایک معین مدت معین کر دی جائے کہ جس میں بائع ثمن کو واپس کرے اور جو بیچی ہوئی چیز ہے اسے کیا کر دے، واپس لے لے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ میں نے اپنا گھر تمہیں اتنے لاکھ روپے میں بیچا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس رقم کو میں نے سال بھر کے اندر ادا کر دیا تو مجھے حق ہوگا کہ میں گھر کو کیا کر لوں، واپس لے لوں۔ صحیح ہے؟ کس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جب آدمی کبھی کسی موقع سے مجبوری کے بنا پر کوئی قرض لیتا ہے، قرض کی صورت میں اپنے گھر کو کچھ معین مدت کے لیے کسی کو بیچ دیتا ہے، جسے ہم عام طور پر اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، گروی رکھنا۔ صحیح، اور اس کی ایک معین مدت ہو جائے کہ اس مدت میں اگر وہ رقم کو واپس کر دیتا ہے تو اس کو حق ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مکان کو لے لے واپس، اپنے سامان کو واپس لے لیں۔ صحیح ہے، تو اس وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یرد فیہ البائع الثمن، کہ بیچنے والا قیمت کو واپس کرے، ویرتجع المبیع، جو بیچا ہے اسے واپس لے لے۔ فَإِنْ خَرَجَتْ وَلَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ كَامِلًا لَزِمَ الْبَيْعُ۔ فَإِنْ خَرَجَتْ، اگر یہ مدت نکل جائے، وَلَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ، اور وہ قیمت لے کر نہ آئے مکمل، لَزِمَ الْبَيْعُ، تو بیع کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ مثلا میں اپنی بائک کسی کو دوں کہ 20,000 روپے دیں، سال بھر کے اندر میں واپس کر دوں گا۔ اب ایسی صورت میں اگر سال کے اندر میں 20,000 روپے واپس نہ کر پاؤں تو سال کے بعد جب مدت معین ہو جائے گی تو ہمارے اوپر بیچنا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا کہ ہم اس کو بیچیں۔ وَالتَّلَفُ مِنَ الْمُشْتَرِي فِي الْمُدَّةِ وَالنَّمَاءِ لَهُ۔ وَالتَّلَفُ مِنَ الْمُشْتَرِي، اگر کچھ نقصان ہوتا ہے تو وہ خریدار کا ہوگا، بیچنے والے کا نہیں ہوگا۔ وَالنَّمَاءِ لَهُ، اگر اس سے کچھ نمو ہوتا ہے تب بھی کس کا ہوگا، مشتری کا ہوگا، بیچنے والے کا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب، جیسے زید نے اپنا مکان دیا کسی کو، لیکن اس سال کے اندر کیا ہوا، گھر گر گیا، گھر گرا تو جس نے خریدا ہے یہ اس کا نقصان۔ اگر اس سے کچھ نفع ہوا، جیسے کرائے پہ اٹھایا، صحیح، مکان کو کرائے پہ دیا تھا، تو نفع بھی کس کا ہوگا، مشتری کا ہوگا۔ اور اگر بیچنے والے نے جو گھر دیا تھا 1 سال کی مدت کے جو مدت معین تھی اس میں اگر پیسے کو واپس کر دے گا تو پھر گھر اس کو واپس مل جائے گا، اور اس بیچ جو آمدنی ہوگی وہ کس کی ہوگی، جس نے لیا تھا اس کی ہوگی۔ اور رابع دیکھیں خیار الغبن، خیار الغبن دیکھیں، غبن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، غبن بھی کہہ سکتے ہیں، اور غبن کے معنی ہوتے ہیں خداع کے، کس کے، خداع۔ خداع جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، خداع کہتے ہیں دھوکے کو، خداع یعنی دھوکا۔ خداع دھوکا۔ الرابع خیار الغبن یا غبن،
وَهُوَ أَن يَبِيعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ يَشْتَرِي بِأَكْثَرِ مِنْهُ وَلَا يَعْرِفُ الْقِيمَةَ۔ یہاں پہ دیکھیں مولانا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سامان ہے، سامان کی اصل قیمت آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بھائی لائے تھے دبئی سے، گھر میں رکھی تھی ٹارچ، بہترین ویڈیو ریکارڈر، ویڈیو پلیئر، ٹی وی، جس کی قیمت ہزاروں اور لاکھوں میں تھی، آپ نے اس کو چائنا مال کے بھاؤ بھیج دیا۔ کیا ہوا؟ ثمن مثل ہے، وہ جس نے جتنی ویلیو تھی اس کے جیسی قیمت ملی کہ کم ملی؟ کم ملی۔ یا آپ کوئی چیز خریدیں لیکن جو اس کی اصل قیمت ہے اس سے زیادہ ادا کریں۔ مثال کے طور پر اصلی آئی فون کی قیمت 90,000 روپے ہے، آپ ایک نقلی آئی فون خریدیں جس کی قیمت کتنی ہے؟ 10,000 روپے، اور اس کے 90,000 روپے دیکھے ہیں، تو آپ کیا ہوئے؟ مغبون ہوئے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مغبون۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو شریعت آپ کو ایک اختیار دیتی ہے، وہی اختیار ہے خیار الغبن۔ وَهُوَ أَن يَبِيعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو بیچیں کسی چیز کی اصل قیمت سے کم، بدون ثمن المثل یعنی جتنے کی قیمت تھی اس کی اس سے کم میں۔ جیسے جس کی گھر، ایسا گھر کہ جس کی قیمت 20 لاکھ روپے ہو، اس کو آپ کتنے میں بیچ دیں؟ 10 لاکھ روپے میں۔ او یشتری، یا کوئی چیز خریدیں، بے اکثر منہ، اس کے قیمت سے زیادہ، منہ سے مراد ہے یعنی من ثمن المثل، جیسے کہ کوئی کپڑا آپ خریدیں 2 دینار کا، مثلا 200 روپے کا، 500 روپے کا، کوئی شرٹ خریدیں 1000 روپے کی جس کی قیمت کیا ہو؟ 500 روپے یا 250 روپے ہو، تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے اس کی قیمت سے زیادہ ادا کیا ہے۔ وَلَا يَعْرِفُ الْقِيمَةَ، اور یہ ایسی صورت میں ہوا کہ جب اس کی اصل قیمت سے آپ ناآشنا تھے، یعنی اس میں ایک بات کی یہ شرط ہے کہ اس کی اصلی قیمت آپ نہ جانتے ہوں۔ کیا مطلب؟ مثلا گھر کی ویلیو تھی 20 لاکھ، آپ نہیں جانتے تھے اور اس کو 10 لاکھ میں بیچ دیا، تب یہ آپ کو خیار ہے۔ لیکن گھر کی قیمت 20 لاکھ ہے، جانتے ہوئے بھی آپ نے اس کو کس میں بیچا؟ 10 لاکھ، تب آپ کو یہ اختیار نہیں، چونکہ آپ کو اصل ویلیو پتا ہے، آپ نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا ہے، تو پھر یہ اختیار شریعت آپ کو نہیں دے گی، یہ شرط ہے اس میں۔ اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سر پہ ٹوپی پہنی جا رہی ہے 80 روپے کی ہے، پھر بھی اگر 200 روپے اس کا دے کے آئے ہیں، آپ نے جانتے ہوئے آپ نے اس کی مدد کرنی چاہیے، جس عنوان سے بھی آپ نے دیا ہو، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے خیار ثابت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَلَا يَعْرِفُ الْقِيمَةَ، اس شرط کو یاد رکھیے گا، یعنی اس کی اصلی قیمت کو وہ نہ جانتا ہو، مما لا يتغابن الناس فیہ، اس سے کہ جس سے انسان صحیح ہے دھوکہ نہیں کھاتا۔ عام طور پر اگر اس کو قیمت پتا ہے تو وہ دھوکہ کھائے گا؟ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ فَيَخْتَارُ الْمَغْمُونُ الْفَسْخَ، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ آپ کہیں خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جائیں، تو جو مغبون ہوگا، مغبون کس کو کہیں گے اب اس صورت میں کہ اگر آپ نے کوئی مہنگی چیز خریدی ہے تو خریدار مغبون، اگر آپ نے مہنگی چیز سستے میں بیچ دی ہے نہ جانتے ہوئے تو بیچنے والا مغبون ہوگا۔ ایسی صورت میں علم کے بعد وہ اپنے سودے کو
فسخ کر سکتا ہے. پتہ چلا شارب صاحب گھر گئے یہاں سے، ابا بڑی محنت سے لائن میں لگ کے کوئی چیز بڑی قیمتی پیسہ اکٹھا کر کے خریدا تھا، انہوں نے کیا کیا، سونے کے سامان کو وہ سون پاپڑی کھانے میں اس کو دے دیا. سمجھ میں؟ تو ایسا کیا ہوگا، بڑھیا کے بال کھا گئی ہے. سونے کی رنگ کے کیا ہے، یہ کس کی ہے، لوہے کی ہے یا پیتل کی ہے. تو ایسے میں کیا، جب علم ہوگا تو کیا کریں گے، بھاگ کے جائیں گے، کہیں گے بھائی اس کا پیسہ لے لے اور جو تو نے دی ہے اس کو، میں نے جو دیا ہے اسے واپس کر دے. فسخ کا اختیار آپ کو ملے گا. یہ شریعت ہے مولانا. اب اس کے 3 خیارات بچتے ہیں، انشاءاللہ اسے پرسوں پڑھ لیں گے ہم لوگ. والحمدللہ رب العالمین. سمجھ